بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے انار کے متعلق ہے۔ انار کن لوگوں کو کھانا چاہیے اور کن لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی، لیکن اس کے کھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کو اگر مزاج کے مطابق کھایا جائے تو وہ ہمارے جسم کو لگتا ہے، اگر بغیر مزاج کے ہم وہ خوراک استعمال کریں گے تو ہمارے لیے زہر بن جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، انار کا مزاج خشک سرد ہے۔ اس میں 75% خشکی ہوتی ہے اور 25% سردی۔ انار کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے مسکولر سسٹم سے ہے، یعنی کہ دل کے ساتھ ہے۔ انار کھانے سے سب سے پہلے جو جسم میں اثر کرتا ہے وہ دل ہے۔ یہ دل کی خوراک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انار کو دل کے لیے بہترین ترتیب دیا ہے۔ اس میں فائبر، پروٹین، وٹامن کے کافی مقدار میں موجود ہے۔ جہاں تک پوٹاشیم کا تعلق ہے وہ بھی اس میں 12% ہے۔ دوستو، لیکن جب ہم ان کو تجربات کی بھٹی سے نکالتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ انار کی ضرورت ہمیں اس وقت پیش آتی ہے جب جسم میں رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہمیں پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ اگر پوٹاشیم کی وجہ سے ہمارے جسم میں رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے یا ہمارے جسم میں حرارت کی زیادتی ہو جاتی ہے تو ان دونوں صورتوں میں انار کا استعمال ایک بہترین انمول تحفہ ہے۔ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں وٹامن کے، جو کہ ہمارے خون کو پتلا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وٹامن کے ہمارے جسم میں خون پتلا اس صورت میں کرتا ہے، رطوبات کی زیادتی یا سردی کا جسم میں بڑھ جانا، اس کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں انار خون کو پتلا کرتا ہے۔ آپ کے جسم میں ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے، سردی ہونے کی وجہ سے خون منجمد ہو جاتا ہے، خون جم جاتا ہے۔ اس صورت میں انار ہمارے مسکولر سسٹم کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ دوستو، جس بھی خوراک میں، چیز میں، فروٹ میں ترشی ہوگی، جس بھی خوراک میں، فروٹ میں ترشی ہوگی، اس کا مزاج خشک سرد ہوگا، اس کا مزاج خشک سرد ہوگا۔ اس میں آپ آلو بخارا، فالسا، سیب اور بہت سے آئٹم ہیں جس میں ترشی پائی جاتی ہے، وہ خشک سرد مزاج کی ہوگی۔ خشک سرد مزاج کی حامل خوراک ہمارے دل کو تقویت دیتی ہے، ہمارے دل کو طاقت دیتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں انار وافر مقدار میں خون پیدا کرتا ہے۔ یس، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن کس صورت میں خون پیدا کرتا ہے؟ جب آپ کا فیس، چہرہ رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے سفید ہو جاتا ہے، اس صورت میں انار بے حد مفید ہے۔ پیلے یرقان، رطوبات کی زیادتی، پیشاب کا زیادہ آنا، اس میں بھی انار بہت ہی مفید ہے۔ اب دوستو، دیکھتے ہیں انار کو کون سا انسان استعمال نہیں کر سکتا، کس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں تیزابیت حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہو، خشکی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہو، تو آپ انار کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے یہ زہر ہے۔
تیزابیت جسم کے لیے ضروری ہے لیکن ایک حد تک۔ پہلے تیزابیت کو ایک حد تک لے کر آئیں، پھر آپ انار استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی خشکی ہے، خشکی کو بھی آپ ایک حد تک لے کر آئیں، پھر آپ انار کھا سکتے ہیں۔ تیزابیت جسم میں ایک حد تک ہوگی تو آپ کو گیس، قبض کے مسائل بھی نہیں ہوں گے۔ سینے میں جلن، پاؤں میں جلن، ہاتھوں میں جلن، گھبراہٹ، بے چینی، منہ کا خشک ہو جانا، اس صورت میں زہر ثابت ہوگا انار ہمارے لیے۔ اگر رطوبات یا سردی کی زیادتی کی وجہ سے ہمارا خون جمنا شروع ہو جائے یا خون گاڑھا ہونا شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں انار ہمارے مسکولر سسٹم کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ بہترین ہے انار اس وقت ہمارے لیے۔ بواسیر، دادر، چنبل، ان لوگوں کو انار کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے موت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ آپ کے خون میں پہلے ہی گاڑھا پن ہے، خون جمع ہوا ہے، ہمارا جو جگر ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے۔ ایسی صورت میں سرخ انار جگر کو سست کر دیتا ہے، اس کی رفتار کو سلو کر دیتا ہے اور جگر کو ڈڈ کر دیتا ہے۔ دوستو، کیونکہ انار جگر کو طاقت فراہم نہیں کر سکتا، انار جگر کو طاقت فراہم نہیں کر سکتا، یہ دل کو طاقت فراہم کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے جگر سے نہیں، آپ کے مسکولر سسٹم سے ہے، دل سے ہے۔ ہاں، اس کا ایک فائدہ ہے، اعصاب کو یہ فائدہ اس صورت میں دے سکتا ہے اگر آپ کے جسم میں، آپ کے دماغ میں رطوبات کی زیادتی ہو گئی ہو، انسان کو چکر آنا شروع ہو جائیں، خاص طور پر رائٹ سائڈ پر لیٹنے سے چکر آتے ہوں یا لیٹا نہ جاتا ہو، اس صورت میں انار بے حد مفید ہے۔ دوستو، مالک کائنات نے جتنی بھی دنیا میں ہمارے لیے خوراک فراہم کی ہے، ہمیں اس کا جتنا بینیفٹ ہے اتنا ہی نقصان ہے۔ تو خوراک آپ جو بھی استعمال کریں اپنے مزاج کے مطابق استعمال کریں۔ آپ کو معلوم ہے 3 مزاج ہیں: اعصاب، عضلات، غدد۔ ان تینوں میں سے کسی میں ایک میں بھی کوئی مسئلہ بن جائے تو انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اپنے طبیب کے ساتھ اپنی نبض چیک کروا کر اپنے مزاج کے مطابق خوراک کا استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ صحت مند رہیں گے اور بیماری بھی آپ کے نزدیک نہیں آئے گی۔ تو دوستو، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔